یعنی الحمدللہ ہم لوگ سمجھو کہ اللہ نے اگر اپنی شریعت بھیجی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ نے شریعت زبان سے بھیج دی ہے نا. کہ زبان سے انسان کچھ سنتا ہے تو کتنی دیر یاد رہتا ہے؟ کچھ دیر یاد رہے گا، کچھ دن یاد رہے گا، اس کے بعد انسان کیا ہوتا ہے؟ بھول جاتا ہے، کیونکہ انسان نسیان سے ہی بنا ہے. تو اللہ نے نا ہم کو لکھ کے بھیجا ہے، قانون لکھ کے بھیجا ہے. یعنی ہم لوگوں کی پوری زندگی جو ہے تو اس کتاب میں پوشیدہ ہے. ہم لوگ اگر اس کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی بہترین ہوگی. کہ علامہ اقبال نے کہا ہے، گر تو می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بے قرآن زیستن. یعنی اگر تو مسلمان بن کر زندہ رہنے کی خواہش مند ہے تو پھر تو قرآن کے بغیر بحیثیت مسلمان زندہ نہیں رہ سکے گا. یعنی ایک انسان اگر قرآن کی تعلیم پر عمل کرے گا تو وہی کیا کہلائے گا؟ مسلمان کہلائے گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اس کی فرما برداری ہم اسی وقت کر سکتے ہیں کہ جب ہم اس کو جانیں گے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. تو اس یعنی قرآن جو ہے وہ انسانیت کے نام پر اللہ کا آخری پیغام ہے، اور یہ پیغام ہے نا قیامت تک کے لیے باقی رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا. یعنی اس میں جیسے زمانہ بدلتا رہے، لوگ بدلتے رہیں، مگر اس میں ہدایت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ہے نا. انسانیت ہمیشہ اس قندیل نور سے، یعنی جو نور کی جو چراغ ہے، اس سے ہمیشہ فیضیاب رہے گا. مگر کب رہے گا؟ جب وہ اس کو پڑھے گا، اس کو جانے گا، پہچانے گا اور پھر عمل کرے گا نا. پہلے بات تو ہم کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ ہے کیا. جب ہم کو معلوم ہی نہیں کہ یہ ہے کیا، کیا کہہ رہا ہے، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. جب ہم نے پڑھا، اب ہم کو سمجھ میں آیا، تو پھر اب ہم کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے، ہے نا. تو یعنی ہم لوگ اگر قرآن مجید پر غور کریں گے، کہاں پر اترا ہے رسول اللہ؟ کہاں پیدا ہوئے؟ مکے. رسول اللہ مکے میں پیدا ہوئے نا، ہجرت کر کے مدینہ گئے نا. تو رسول اللہ مکے میں پیدا ہوئے، اور مکے میں سارے یعنی جاہل عرب بدو تھے نا. اور اللہ نے مگر نا عربوں میں نا بہت یعنی ایسے تھے عرب کے، جیسے ان لوگ اگر کسی ایک چیز کی تعریف کرنا چاہتے تھے، جیسے اب یہ موبائل کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے بارے میں نا 30 شعر لکھ دیتے تھے. یعنی اتنا زیادہ ان لوگ اس میں عام تھے. تو اللہ نے بھی ان لوگوں کے درمیان کیا بھیجا؟ ایسی کتاب بھیجی کہ وہ خود کہتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. سمجھ میں آیا یہ چیز؟ یعنی اللہ کتنا علیم ہے، اللہ کتنا جاننے والا ہے کہ ان لوگوں نے بھی یہ اقرار کر لیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. تو یہاں پر یہ بتایا ہے کہ قرآن نے جاہل عرب قوم کا ہے نا کایا پلٹ دیا. قوم نے جاہل یعنی عرب جیسے جاہلوں کا کایا پلٹ دیا. ان کو ذلت کی زندگی سے عزت کی زندگی نواز دی. یعنی سوچو کہ ہم لوگ قرآن کو کتنا ہلکا سمجھ رہے ہیں، مگر یہاں پر بتایا ہے کہ ان کو ذلت کی زندگی سے ان کو ہدایت کی زندگی تک لے آیا. عرب کا وہ بدو جو اپنی سگی بیٹی پر رحم نہیں کرتا تھا اور اس سے زندہ نہ دفن کر دیتا تھا. ہم لوگ نے پڑھا ہے نا عربوں میں کہ پہلے وہ، کیونکہ ان کے اگر بیٹی ہوتی تھی نا تو وہ بہت ذلت محسوس کرتے تھے، اور اس بیٹی کو وہ ہے نا چاہے وہ کتنی بھی خوبصورت ہو مگر وہ کیا کر دیتے تھے؟ مائیں ہے نا چھپاتی تھیں. جب لڑکی ہوتی تھی نا تو باپ سے، کیونکہ یہ لوگ تجارت کے لیے 6 مہینے کے لیے جانا ہوتا تھا، بچہ ہوا 2 مہینے 3 مہینے کی تو وہ مائیں چھپاتی تھیں. مگر اگر جب معلوم ہو جاتا تھا وہ 2 سال کی 3 سال کی تو پوچھتا تھا کس کی لڑکی ہے؟ تو کہا تیری. تو وہ جا کے دفنا دیتا تھا، زندہ زندہ درگور کر دیتا تھا. تو جو اپنی بیٹی پر رحم نہیں کرتا تھا، زندہ درگور کر دیتا تھا، وہ جب قرآن اس نے پڑھا، قرآن پڑھنے کے بعد میں ان کا کیا نتیجہ ہوا کہ وہ دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کرنے لگا.
اچھا دوسروں کی بیٹیوں پر رحم کرنے لگا، ان کی عزت کا محافظ بن گیا. یعنی یہ قرآن کی ہدایت کی وجہ سے اونٹ چرانے والے دنیا کے شہنشاہ بن گئے. قرآن حکیم نے انسانیت کو وقار بخشا ہے، انہیں بہت زیادہ وقار، اور آدمیت کو افتخار، یعنی انسان آدمی جو ہے نا وہ فخر کرتا ہے قرآنی تعلیم کی بنا کے اوپر. تو ہر دور کے عالموں نے کیا کیا ہے؟ قرآن کی خدمت کی ہے. خدمت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کی خدمت کیا ہے؟ آج ہم قرآن کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ صحیح طریقے سے غور و فکر کریں. ہاں، صحیح طرح سے پڑھنا اور اس کو غور و فکر کرنا ہے نا، غور و فکر کرنا، پھر اس کے اوپر عمل کرنا، پھر اگر جو ہم کو آ گیا ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچائے. یعنی ہم لوگ دیکھو، ہم لوگ یہ جو تفسیر بھی کر رہے ہیں تو ہم لوگ یہ نہیں سوچے کہ کچھ ہم کر رہے ہیں. جو ہم لوگوں نے لکھا ہے کتاب میں، وہ بھی ایک کتاب ہم لوگ نے تفسیر نور الثقلین لی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ تفسیر نور، یعنی ہر عالم نے کیا کیا قرآن کے لیے جب ترجمہ کیا ہے نا. ہاں، مگر کوئی کرنا وہ نہیں ہے، اینڈ ہو گیا. تو ہر یعنی تو اسی طرح سے کسی نے جو ہے تو قرآن کی تفسیر میں ادب کو لیا، کسی نے قرآن کی تفسیر میں قواعد کو لیا، جیسے صرف ہے، نحو ہے، تجوید جس کو بولتے ہیں. کسی نے شفا بخش کے حساب سے کہ قرآن شفا دیتا ہے تو اس حساب سے نے تفسیریں کی، الگ الگ. یعنی جس کو جو فن میں آگے تھا اس نے وہ فن کا استعمال کیا. تو قرآن حکیم کی بس خدمت کی ہے. ہم لوگ جیسے آج یہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ نے جو سیکھا ہے ہم لوگ اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ وہ دوسرے تک پہنچائیں. اور جس نے بھی جو بھی خدمت کی وہ اس کی نجات بہترین نجات ہوئی، یعنی کامیابی والی نجات ہوئی ہے. مگر اب یہاں کے اوپر جو یہ ہیں اس کے نور الثقلین کے جو ہیں، تو یہ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے تفسیر میں نا اہل بیت علیہ السلام کی ہی حدیثیں لکھی ہیں. انہوں نے یہاں تک کہ تفسیر نور الثقلین جو ان کی اصلی ہے، تو اس میں کیا کیا انہوں نے، اگر کسی آیت کی معصوم کی تفسیر نے ان کو حدیث نہیں مل سکی، انہوں نے اس آیت کو ہی نہیں لکھا. اتنا احتیاط کیا انہوں نے. سمجھ میں آئی یہ چیز؟ یعنی ہم لوگ کو اگر انہوں نے کیا، یعنی یہ حدیث میں ہے کہ اپنی طرف سے تفسیر نہیں کرو، تفسیر بالرائے ہو جائے گی. اور تفسیر بالرائے جو ہے تو وہ جہنمی ہے. انسان جو اپنی طرف سے تفسیر کرے گا آیت کی، وہ کیا کرے گا؟ جہنمی. کیا کام ہے قرآن کا، مگر کیا ہو رہا ہے وہ؟ جیسے نماز پڑھ کے بھی جہنم میں جا رہے. جیسے ہم لوگ قرآن کی تفسیر میں پڑھتے ہیں کہ امام محمد باقر رضی صاحب نے فرمایا، تو ان کو جس میں امام کا نام نہیں ملا تو انہوں نے وہ حدیث ہی نہیں لکھی انہوں نے. تو یعنی یہاں کے اوپر انہوں نے یہی کیا کہ اگر آیت مجیدہ کی تفسیر، وہ تفسیر بالرائے ہو جائے گی، اور بالرائے جو ہے تو وہ ممنوع ہے، بالکل نہیں کرنا ہے. مگر انہوں نے جب اس کو ٹرانسلیٹ کر کے یہ جو کتاب چھاپی تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم لوگوں نے بھی جو ہم کو ملی ہے تو ہم لوگ نے اس آیت کو بھی لیا ہے. مطلب جو ان کو نہیں مل پایا حدیث، مگر ان لوگوں نے کوشش کی ہے حدیثوں ڈال کے، مگر وہ آیتوں کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے. تو یہاں پر ہم لوگ سب سے پہلی جو تفسیر کریں گے تو وہ ہم لوگ سورہ حمد ہے. سورہ حمد کی کریں گے، کیونکہ میرا یہ ارادہ انشاءاللہ ہم لوگ کرتے رہیں گے، یہ سلسلہ جاری رکھیں گے تاکہ ہم لوگ اپنی قلیل سے وقت کو، قلیل سے خدمت کو، یعنی اپنے امام کو ہدیہ کریں گے، اپنے وقت کے امام کو، کہ مولا ہم قرآن کی خدمت ہے، آپ کی خدمت ہے، ہم اس ذریعے سے ہماری خدمت کو قبول کرے میرے مولا. اور ہم لوگ کو تو یہ سورہ فاتحہ جو ہے تو یہ مکی ہے. یعنی کچھ آیتیں جو ہیں وہ مکے میں نازل ہوئی ہیں اور کچھ آیتیں جو ہیں وہ مدینے میں نازل ہوئی ہیں، یہ دھیان رکھیں. تو جو مکے میں نازل ہوئی ہیں تو وہ کون سی ہوں گی آیتیں؟ زیادہ تر قرآن جب
مکے میں نازل ہوا، کیونکہ رسول اللہ 40 سال کے تھے تو رسول اللہ پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے نا. 40 سال کے. یہ پنکھا چالو کر لو، اوپر والا بٹن ہے نہیں، ہاں یہ والا. تو 40 سال کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی اور رسول اللہ وہاں پر 10 سال رہے بعد میں مکے میں. تو شروع میں تو زیادہ تر توحید کے بارے میں ہی ہوئی تھی نا، قرآن کی، یعنی اللہ ہے نا، نہیں عقائد کے بارے میں. توحید عقائد میں آتا ہے نا. تو زیادہ تر کیونکہ جاہل کون تھے، وہ لوگ خود پرست تھے نا، سب ہر طرح کی پرستش کرتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں کی وہاں پر پہلی جو مکے کی آیتیں ہیں وہ زیادہ تر سب تو یعنی اصول دین پر ہوئی ہے. اور جب مدینے رسول اللہ ہیں تب دیکھو سب ہے نا، کعبہ قبلہ بنا. پہلے بیت المقدس کی طرف کرتے تھے، قبلہ تھا. پھر اس کے بعد میں نماز کا حکم آیا، روزے کا، یہ سب مدینے میں آیا ہے. تو یہ ہم لوگ جو سورہ فاتحہ ہے، یہ فاتحۃ الکتاب، اس کی 7 آیتیں ہیں. اس کی 7 آیتیں ہیں اور اس کو سبع مثانی کہتے ہیں. سبع مثانی یعنی یہ سورے کے بارے میں بہت زیادہ یعنی فضیلت ہے. یعنی اگر ہم لوگ صرف ایک ہی سورے سے ہی اگر استفادہ کریں تو بہترین، یعنی یہ ہم لوگ کے لیے ہر مرض کی دوا ہے سورہ فاتحہ. یعنی یہاں پر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ حمد، آیت الکرسی، آیت شہادت اور آیت ملک یعنی نازل کرنے کا ارادہ جب کیا نا اللہ نے، تو یہ ساری کی ساری ہے نا عرش سے چمٹ گئی. یہ آیتیں جو یہ عرش سے چمٹ گئی. پروردگارہ ان کے اور خدا کے درمیان دیکھو کوئی پردہ نہیں تھا. جو آیتیں تھیں ان کے اور اللہ کے درمیان کوئی وہ نہیں تھا، وہ چمٹ گئی عرش سے. اور کیا کہتی ہے پروردگارہ، تو ہمیں گناہوں کی گھر یعنی دنیا میں بھیج رہا ہے، ان کے پاس بھیج رہا ہے جو تیرے نافرمان ہیں، جبکہ ہم تو طہارت اور قدس کے ساتھ وابستہ ہیں. یعنی ہم اتنی پاک ہستیوں کو تو نے ہم کو پاک پیدا کیا ہے اور تو ہم کو ان کے درمیان میں بھیج رہے ہیں. دیکھو کیونکہ اسی لیے ہم لوگوں کو کیا بتایا گیا کہ ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے. انسان جس ماحول میں رہے گا اس کی سوچ، اس کی تھنکنگ، اس کا عمل اسی کے ساتھ ہو جاتا ہے. اس کے لیے ہم کو ایسا ماحول رکھنا چاہیے جو دینی ہوئے. یعنی ہم لوگ عالم کو دیکھ کے ہم کو کس کی یاد آتی ہے؟ اللہ کی یاد آتی ہے. کیونکہ عالم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہم کو شریعت کی طرف لے کر آتا ہے. اس کی بات بہت بری لگتی ہے کیونکہ وہ شریعت سے بولتا ہے نا. اب جیسے مثلاً ہم لوگ بیٹھے، ہم لوگ کو بات کرنے کی بہت عادت ہے، مگر اگر عالم کوئی بیٹھا ہوگا تو وہ ہم سے فوراً کہے گا زیادہ بات شریعت میں ممنوع ہے. تو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی ان کے بازو بیٹھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ صحیح بات بولی نا انہوں نے. تو صحیح کیا ہوتا ہے؟ ثقیل ہوتا ہے. تو مگر انہوں نے کیا کہا؟ شریعت جو کہہ رہی ہے. تو انہوں نے کسی کا ڈر نہیں ہے، وہ جو حق ہے وہ پہنچائیں گے وہ. تو اس طرح سے ہم اگر عالم کے درمیان میں بیٹھیں گے تو ہم اپنی بہت سی غلطیوں کو سدھار سکتے ہیں. جب ہم بیٹھیں گے تو ہم کو غصہ تو بہت آیا تھا. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں تو بازو والا کچھ ہم سے اہم بات پوچھ رہا ہے، مگر گیدرنگ میں بیٹھنے میں سرگوشی منع ہے. اسی لیے کیونکہ انسان میں سوء ظن آ جاتا ہے کہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے بارے میں. اور جب ہمارے سامنے استاد بیٹھا ہو تو استاد کی جب کلاس میں بیٹھے تو بالکل سرگوشی نہیں کرنے کا. یعنی یہاں کے اوپر بہت زیادہ جو اجتماعی محفلیں ہوتی ہیں، جو مجالس ہوتی ہیں، اس میں نا کتنا ہم کو الرٹ رہنا ہے، بیدار رہنا ہے. تو جو حقیقت جب بولیں گے تو لوگوں کو پھر نہیں برداشت ہوتی ہے. تو ایک عالم کے پاس لوگ بیٹھتے ہوئے کیوں کتراتے ہیں؟ یہ وجہ سے کہ بھائی یہ تو بہت بولتے ہیں، یعنی ٹوکتے بہت ہیں. تو اب انسان مگر جب اگر ایک بار ٹوکا گیا ہے، ایک مثال کے طور، اب جب بیٹھے گا کبھی تو زیادہ بات کرے تو خود وہ اپنے میں احساس کرے گا، نہیں میں زیادہ بول رہی ہوں، ہوگا نا
یعنی جب وہ بولے گا تو اس کو یاد آ جائے گا کہ نہیں انہوں نے بولا تو کب بات نہیں ارادہ کرنے کا. تو اچھی جگہ پر ہم بیٹھے تو ایک بری عادت سے ہم نے اپنے آپ کو کیا کر لیا, بچا لیا. یعنی یہ بہت غور و فکر کی بات ہے. قرآن بھی کیا کہہ رہا ہے, غور و فکر کرو. اور اگر ہم ایسوں کے پاس ہیں کہ جو صرف ہنسا ہی رہا ہے, باتیں ہی کر رہا ہے, تو ہم کتنے بھی خاموش رہنے والے, پھر ہمارے میں بھی وہ عادتیں تھوڑی تھوڑی کر کے آنے لگتی. اور یہ حقیقت ہے. اور دیکھو انسان میں بری عادت جلدی آتی ہے, اور بری عادت کو چھوڑنا اور اچھی عادت اپنانا وہ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. یہ نہیں ایک امتحان ہوتا ہے انسان کا. تو اس وقت نے نا جب انہوں نے کہا نا کہ پروردگار تو مجھے گنہگاروں کے درمیان بھیج رہے ہیں, تو اللہ کیا کہتا ہے, مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم, جو بھی شخص ہر نماز کے بعد تمہاری تلاوت کرے گا تو وہ جہاں بھی ہوگا میں اسے وہاں سے نکال کر خطیرۃ القدس میں رہائش دوں گا. اب یہ جنت کا کوئی ایسا مقام ہوگا, خطیرۃ القدس, ہاں خطیرۃ یہ تو سے ہے, خطیرۃ القدس میں رہائش کر دوں گا. یعنی اب جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا جنت عدن ہے, جنت الفردوس ہے, تو یہ کوئی ایسا مقام ہوگا, بلند مقام ہوگا. میں ہر روز اس کی طرف اپنی مخفی آنکھ کے ساتھ نظر کروں گا. مخفی یعنی چھپی ہوئی آنکھ کے ساتھ نظر کروں گا. میں روزانہ اس کی 70 حاجتوں کو پورا کروں گا. یعنی کیا کیا پڑھنا ہے ہم کو روزانہ نماز کے بعد, ایک الحمد, آیت الکرسی, آیت شہادت ہے نا, شہد اللہ انہ لا الہ, یہ ہے نا, تو یہ آیت شہادت اور آیت ملک. آیت ملک میں ہی آتا ہے وَتُعِزُّ عِزُّ مَن تَشَاءُ والا, اللہم مالک الملک. ہاں تو پھر کیا کہہ رہے ہیں, 70 حاجتوں کو, ہاں یہ آیت ملک, آیت شہادت, آیت ملک, یہ چاروں روز آنا نماز کے بعد اگر ہم پڑھیں گے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے, خطیرۃ القدس میں ہم کو رہائش ملے گی. روز اپنی چھپی ہوئی آنکھوں سے, مخفی آنکھوں سے نظر کرے گا, 70 حاجتیں پوری کرے گا. اور جن میں سب سے چھوٹی حاجت کیا ہوگی, وہ انسان کی مغفرت ہوگی. سوچے کہ وہ گناہوں کی معافی جو سب سے ہم لوگ کے لیے سب سے بڑی ہے, مگر اللہ کہہ رہے سب سے چھوٹی میں اس کی مغفرت کروں گا. میں اسے ہر دشمن سے پناہ دوں گا, اسے دشمن پر کامیابی دوں گا. موت کے علاوہ دخول جنت سے اس کے لیے کوئی چیز مانے نہیں ہوگی. یعنی جب وہ مرے گا تو وہ سیدھا کہاں جائے گا, جنت میں جائے گا. کوئی چیز اس کو جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی ہے. یعنی سوچیں کہ اللہ نے ہم کو اتنی بہترین یہ نعمت ہے, اور تینوں چیزیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں, یہ یاد کرنے والی ہیں. سورہ حمد ہے, سورہ آیت شہادت, آیت ملک, ہاں. پھر دوسرا یعنی دوسری حدیث میں بتایا ہے, چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, اللہم صلی علی محمد. ام الکتاب میں خدا کا اسم اعظم بیان کیا گیا ہے. مطلب یہ جو ہے تو اس میں ام الکتاب کس کو کہا گیا ہے, سورہ فاتحہ کو کہا گیا ہے. ام الکتاب یہ کتابوں کی ماں ہے. ہاں. پھر ایک حدیث میں ہے, یہ بھی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی, محمد محمد, یہ خصال کی حدیث ہے کہ ابلیس کی 4 مرتبہ چیخیں بلند ہوئی ہیں. 4 مرتبہ ابلیس چیخ کے رویا ہے. کب, جس دن اس پر لعنت کی گئی ہے. پہلا, جس دن اس پر لعنت کی گئی ہے. پھر دوسرا ہے جس دن اسے زمین پر اتارا گیا. پھر تیسرا ہے جب رسولوں کے وقفے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسالت ہوئے. اور چوتھا یہ ہے جب ام الکتاب یعنی سورہ فاتحہ نازل کی گئی. یہ 4 وقت میں یہ ابلیس جو ہے تو چیخ کے رویا ہے, چیخ بلند ہوئی ہے. پھر چوتھی حدیث میں بتایا ہے کہ ہمارے دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت یعنی یہ حدیث بہت طویل ہے, مگر اس میں ایک چھوٹا سا انہوں نے
اس پہ لعنت جب اس پہ لعنت ہوئی جس دن وہ زمین پر اتارا گیا، اور تیسرا جب رسول اللہ مبعوث رسالت ہوئے ہیں، اور چوتھا جب یہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی. تو ہمارے امام کی یعنی یہاں کے اوپر ایک طویل روایت میں آپ نے ایک چھوٹا سا یہ بتایا کہ یہودیوں کا ایک گروہ ہے نا رسول اللہ کے پاس آیا، اور اس گروہ میں ایک شخص ہے نا بہت عالم تھا. دیکھیں یہودیوں نے بہت بڑے بڑے اس میں عالم تھے یہودیوں کے، عیسائیوں کے، اور ان لوگوں نے نا کہ رسول اللہ کے بارے میں ان کی کتابوں میں بہت زیادہ ہر ایک چیز اس میں موجود تھی. رسول اللہ کی خالی نہیں بلکہ 12 اماموں کی پورا. تو وہ اس نے آ کے رسول اللہ سے پوچھا کہ اللہ نے بزم انبیاء میں سے آپ کو کون سی مخصوص 7 صفات عطا کی ہے؟ آپ امت کو خدا کی طرف سے کون سی خصوصیات یعنی آپ کو نصیب ہوئی ہے آپ کی امت کو؟ تو دیکھیں یہاں پہ وہ سوال یعنی وہ یہ حدیث تو حقیقت میں بہت بڑی ہے، مگر یہاں پر جب رسول اللہ سے اس نے یہ پوچھا نا کہ دوسرے انبیاء کے مقابلے میں آپ کو کون سی خاص صفت عطا کی ہے اور آپ کی امت کو، تو رسول اللہ نے کہا اللہ نے مجھے فاتحۃ الکتاب عطا کی ہے. یعنی جو 7 صفت تھی نا اس میں ایک یہ صفت ہے کہ مجھے فاتحۃ الکتاب عطا کی ہے. تو یہودی عالم نے کہا آپ نے سچ کہا، مگر یہ بتائیں کہ یہ کتاب پڑھنے فاتحۃ الکتاب یعنی یہ سورہ پڑھنے کی کیا جزا ہوگی، اس کا ثواب کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ جو سورہ فاتحہ پڑھے گا اللہ اسے تمام آسمانی کتابوں کی تمام آیات کی تلاوت کا ثواب عطا فرمائے گا. اب سوچو ہم لوگ دن بھر میں کب پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ؟ 5 وقت کی نماز میں 10 مرتبہ پڑھتے ہیں. تو کتنا یعنی پھر بھی ایک اللہ کی طرف سے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. ویسے ابھی نمازیں سنتی نمازیں بھی تو ہم لوگ پڑھتے ہیں، نمازوں کو پھیلا ہے، پھر ہدیہ والدین ہے اور نافلہ ہے نمازیں، تو یہ سبوں میں بھی بہت ساری بات ہے. اسی لیے تو ابھی 51 رکعت نماز اگر جو پڑھے گا تو 51 مرتبہ یعنی الحمد یعنی کتنی بار ہو جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ بھی ہم لوگ جو ہے تو اگرچہ ہم کو ابھی معرفت تو نہیں ہے، خالی ہم لوگ پڑھ لیں، جب ہم لوگ اس کے معنی کو سمجھیں گے اور جب پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اثر انداز ہوگا. تو اسی میں 5ویں حدیث یہ بتائی ہے، یہ جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ یہ بھی بہت بڑی حدیث ہے. تو اس میں رسول اللہ کی یعنی حدیث میں سے ایک حصہ بتا رہے ہو کہ رسول اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ میں نے تیری امت کو اپنے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیا ہے، اور وہ خزانہ کیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب ہے. یعنی عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. سوچیں کہ کتنا یعنی اس میں عرش کا خزانہ، اگر دنیا کا خزانہ مل جائے اور ہم کو اس کا ایک حصہ مل جائے تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ کسی کی سے بات بھی نہیں کریں گے، ہم کو اتنا مل گیا. اب سوچے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کتنی بڑی چیز ہے نا. یہ رسول اللہ کی اور 12 امام یعنی 14 معصومین کا صدقہ ہے کہ ان کی ولایت ملی تو آج ہم کو یہ نصیب ہوا نا. ہم لوگ یہ کتنا شکر کا مقام ہے نا. یہ تو پھر اصول کافی میں ہے اگر کسی درد پر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو وہ درد رک جائے گا. اس لیے سر میں درد ہوتا ہے، گھٹنے میں درد ہوتا ہے، ہم لوگ بڑی بڑی دوائیں بخار میں یعنی ہم لوگ اگر ہم لوگ معرفت کے ساتھ پڑھیں تو ایک بار پڑھنے سے فرق پڑ جاتا ہے. اور اگر ہم نے یہ پڑھا نا ہم لوگ یہ جیسے بھی ہم لوگ پڑھتے پڑھتے ہاتھ پھرائیں گھٹنے پر تو یعنی یہ ہم کو اگر نیت میں ہماری ہے کہ نا اب یہ سورہ فاتحہ پڑھوں گی اور میرا اسی سے درد جائے گا تو جائے گا. یہ نہیں، یہ جو ہماری سوچ ہوتی ہے نا، سوچ بہت اثر کرتی ہے. یعنی ہم لوگ یقین کی منزل پہ رہے، شک نہیں رہے. ارے دیکھو جس ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں
تو بولتے جا تو رہے ہیں، دیکھو بھائی ان کی دوا لگتی ہے نہیں لگتی، نہیں لگے گی. اور کوئی اناڑی ڈاکٹر کے پاس گئے، کوئی نے تعریف کی تھی، ہم لوگ بولیں گے نہیں یہ اس کے پاس جائیں گے ٹھیک ہو جائے، اس جیسی بھی اس کی دوا ہوگی ہم لوگ کو لگے. تو یہ ہماری سوچ پہ اثر آتا ہے، یہ یاد رکھیں. پھر امام محمد باقر علیہ السلام صلی اللہ محمد، یہ اصول کافی کی نہیں، پہلے والی بھی اصول کافی کی تھی، یہ والی جو ہے یہ بھی اصول کافی کی ہے کہ جسے سورہ حمد سے تندرستی نہ ملے اسے کسی بھی چیز سے تندرستی نہیں ملے گی. آپ بول رہے تھے پڑھنے کے لیے تو وہ سورہ حمد جو ہے 7 مرتبہ پڑھنے کی عادت ہے کہ وہ کسی کو بھی کوئی تکلیف ہے یا پاپا کو پڑھ کے وہ 7 مرتبہ یا خدا نخواستہ سے زیادہ تکلیف ہے تو 70 مرتبہ. پھر اصول کافی کی یہ بھی ایک حدیث ہے کہ اگر میں، یعنی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں محمد اگر میں کسی مردے پر 70 بار سورہ حمد پڑھوں اور اس میں روح واپس آ جائے تو مجھے اس پر کوئی تعجب نہیں ہوگا. اب کسی شخص نے نا جب یہ سنا تھا نا رسول جناب چھٹے امام سے، تو وہ ہے نا اس نے پڑھا اور واپس آ کے کہتا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا 70 بار پڑھنے سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے، میں نے تو کتنی بار پڑھا تو ہوا ہی نہیں. تو امام نے کہا کہ اپنی زبان کو پاک رکھو. وہی ابھی ہم نے کیا بولا، سوچ. امام کا امتحان مت لو، یہ دیکھو کہ تم کیا یعنی کیا جو کر رہے ہو یقین کی منزل ہونا چاہیے. پھر یہ عیون اخبار الرضا کی حدیث ہے جو بھی میں بتا رہی ہوں. اس میں علی علیہ السلام نے روایت کی ہے کہ علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے فاتحۃ الکتاب کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے. یعنی یہ سورہ یہ خاصیت رکھتا ہے کہ رسول اللہ اور بندے کے درمیان، اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے. اس کا نصف حصہ میرے لیے، نصف حصہ میرے بندے کے لیے. اللہ نے نازل کیا نا، تو آدھا اللہ کے لیے آدھا بندے کے لیے ہے. میرا بندہ جو سوال کرے گا میں اسے عطا کروں گا. جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میرے نام سے ابتدا کی ہے، مجھ پر اس کا حق ہے کہ میں اس کے معاملات کو مکمل کروں، اس کے حالات میں برکت دوں. یعنی کتنی اچھی یہ حدیث ہے. خالی ہم لوگ کو کیا کہنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی ہم کو ہر کام، جیسے ہم نے گھر سے قدم بھی نکالا نا تو پہلا قدم پہ ہم کو بسم اللہ پڑھنا ہے. کسی کے گھر ہم داخل ہو رہے ہیں، راستہ چل رہے ہیں، یعنی ہر وقت میں کوشش کریں. بسم اللہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے. جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے، میرے بندے نے میری حمد کی ہے. اس سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اس کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ میری ہی عطا کی ہوئی ہے. یعنی الحمدللہ رب العالمین جو ہم لوگ کہتے ہیں نا، تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، حالانکہ ہم اس کی نعمتوں کو شکریہ نہیں ادا کرتے ہیں، ہم اس کی نعمتوں کا کفر ادا کرتے ہیں. جو نہیں ہے ہمارے پاس کتنی شکایت کرتے ہیں، مگر جو ہے، مگر ہم نے الحمدللہ رب العالمین بھلے معرفت نہ ہو، مگر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرا بندہ جان گیا ہے کہ سب نعمتیں جو اس کے پاس ہے وہ کس کی دی ہوئی ہے، میری دی ہوئی ہیں. اس سے جتنی بھی مصیبتیں دور ہوئی ہیں وہ میرے ہی فضل و کرم سے دور ہوئی ہیں. حالانکہ بندہ کبھی یہ نہیں سوچتا ہے ارے اگر تم نہیں آتی تو آج ہمارا کیا ہوتا. یہ جملے انسان کو اللہ کتنا صابر ہے. ہم کو کیا کہنا چاہیے، اللہ نے تم کو ہماری مدد کے لیے بھیجا. اگر اللہ نہیں بھیجتا تو وہ نہیں آ سکتا تھا، اور اللہ نہیں چاہتا تو کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا ہے. وہ پروردگار ہے کہ جو ہمارے لیے راستے فراہم کرتا ہے نا، ذریعے بناتا ہے. میں تمہیں، یعنی تمہیں کس کو بولا ہے، کیونکہ کس سے بات کر رہا ہے، ملائکہ میں ہوئے نا، ملائکہ کی وجہ تو ملائکہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اسے دنیاوی نعمات کے ساتھ ساتھ اخروی نعمات کی مہمانی دوں گا. ہم اللہ کے مہمان ہیں اس مہینے میں. ماہ رمضان مبارک رسول کی امت کا
مہینہ ہے تو یہ ہم اس مہینے میں اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. تو سوچیں کہ ہم کو اللہ کتنی یعنی بڑی قیمتی تحفہ کہ وہاں پر بھی ہم کو آخری اس کی نعمتوں کی مہمانی کرے گا. اگر یہاں پر دسترخوان بچھتا ہے کچھ جگہ کے اوپر تو کیا ہوتا ہے، اگر ہم لوگ کہیں ایسی جگہ جاتے ہیں کہ جہاں پر چیزیں بہت زیادہ ہیں، ہم گن بھی نہیں پا رہے اور سب اپنے مطلب کی ہیں، تو کیا ہوتا ہے ہمارے دل میں ایک الگ سے خوشی ہوتی ہے. یعنی وہ خوشی کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں. ہم زبان میں ہمارے پاس اتنے الفاظ بھی نہیں آتے، ہمارے پاس اتنے کلمے نہیں ہوتے ہیں، ہم اس کو بیان کرنے کا حق ہی نہیں رکھتے ہیں. یعنی صرف وہ دنیاوی ہے، اس میں سے 2 گھنٹے گزر جائیں گے وہ چیز باسی ہو جائے گی. مگر ہم کو وہ چیز ملنے سے اتنی ہم کو خوشی ہوتی ہے. تو اگر اللہ آخری نعمتوں کی دسترخوان بچھا دے گا تو وہاں پر کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے تو ہم کو دنیا میں کچھ تو کرنا پڑے گا. جیسا کہ میں نے اس سے دنیا کی مشکلات دور کی ہیں، اسی طرح سے اس سے آخرت کی مشکلات کو بھی دور کرتا ہے. بہت بڑی یہ ہم لوگ کی اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، اور اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرے گا، کبھی اللہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا. اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میرے متعلق رحمان اور رحیم ہونے کی گواہی دی ہے، لہٰذا اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اپنی رحمت سے اسے بہت سا حصہ عطا کروں گا، اپنی عطا میں سے اس کا حصہ بڑھا دوں گا. یعنی ایک تو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، مگر جب ہم نے دل سے الرحمن الرحیم کہا تو جو اس نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا اس میں اور کیا کر دیا، اس نے اضافہ کر دیا. یعنی دیکھو ایک چیز ہوتی ہے کہ جو ہم کو دکھائی دے رہی ہے، ہم بھی بہت خوش ہو گئے. ایک چیز وہ ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے، مگر جو دکھائی نہیں دے رہی ہے وہ دکھائی دینے والے سے کہیں زیادہ ہے. یعنی مومن کی جو نعمتیں ہیں دنیا میں جو ہم کو ملی ہے، سب سے بڑی نعمت کیا ہے جو ہم کو دنیا میں ملی؟ ان کی ولایت ہے نا. ان کی ولایت جو ہم کو سب سے بڑی جو نعمت ملی ہے، یہ ولایت کا جو وہاں پر جزا ہوگی نا، ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہاں پر بھی ہم لوگوں کو جتنے غیر ہوتے ہیں، جتنے غیر ہیں مسلمان میں، جتنے فرقے ہیں، ہم جب ان کے درمیان بیٹھتے ہیں تو لوگ خود پہچان لیتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے. تو ایک ولایت کا نور ہے ہمارے پاس، تو اللہ اس نور کو باقی رکھے، یعنی اس میں نور میں اضافہ ہونا چاہیے. یعنی یہ جو ہم کو جو یعنی یہ تحفے جو ملے ہیں، تو نہ یہ ہے نا ہم کو کسی خریدنے کی جگہ پہ ہم گئے ہیں، نہ ہم نے کوئی فیس واش سے منہ دھویا ہے. ہاں، یہ ولایت کا فیس واش ہے کہ جس نے ہمارے ولایت کے نور کو ہمارے یعنی اللہ نے سمجھ لیں کہ اگر ہم لوگ اسی شکر میں ہی اپنی زندگی گزار دیں تو کامیابی پار ہو جاتی. مگر دیکھو پھر ہم وہی بولیں گے دنیا کے ماحول میں بیٹھتے ہیں تو دنیا داری میں ہم لوگ آتے ہیں، ملوث ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، اور کہیں نہ کہیں ہم لوگ اللہ کی نافرمانی بھی کر بیٹھتے ہیں. یہ ہم لوگ نہیں بول سکتے نہیں بابا ہم نے کبھی نہیں، ہم لوگ یہ کبھی کوئی بھی نہیں بول سکتا ہے، کوئی بھی. اس لیے تو ہمارے چوتھے امام بار بار دعا میں امام کی کیا تکرار ہے، پروردگارا تو مجھے میرے حوالے ایک پل کے لیے بھی نہیں کر، ورنہ میں گمراہ ہو جاؤں گا، میں بھٹک جاؤں گا. تو یہ امام کا جملہ ہے، تو امام بتا رہے نا کہ اگر اللہ ہم کو ہمارے حال پہ چھوڑ دے گا تو ہم پھر کہیں کے نہیں. تو سب ہے نا، ہاں دمے کے لیے بھی. تو ہم کو معصوم یہ قول یہ دے رہے ہیں، معصوم بتا رہے ہیں. تو اگر ہم لوگ زیادہ دنیا کی طرف ملوث ہو رہے ہیں تو فوراً اپنے آپ میں متوجہ ہو جائیں کہ یقیناً اللہ نے ہم کو کیا کر دیا ہے، ہمارے حال پہ چھوڑ دیا ہے. تو ہم فوراً اپنی زندگی کو وہیں سے ہی سمیٹ لیں، اپنے آپ کو باندھ لیں. نہیں، ہم کو یہ زندگی میں نہیں جینا ہے. یہ زندگی تو ہم کو آگے چل کے گڑا بھی دے گی، گڑھے بھی دے گی، کر دے گی، گمراہ کر دے گی، ہے کہ نہیں. تو پھر جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے، اس وقت اللہ کہتا ہے اے فرشتوں
میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جس طرح سے بندے نے میرے متعلق روز قیامت کے مالک ہونے کا اعتراف کیا ہے، میں بھی قیامت کے دن اس کے لیے حساب آسان کروں گا۔ اب سوچو، مالک یوم الدین، یعنی ہم نے اقرار کیا ہے کہ قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ پروردگار ہے۔ اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں شیعہ مشرک ہیں، شیعہ کافر ہیں۔ بندوں کے حساب کو آسان کر دوں گا، اس کی برائیوں سے درگزر کروں گا۔ یعنی ہم مالک یوم الدین، ہماری سورہ فاتحہ کی جو آیت ہے ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ قیامت کے دن کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ ہم لوگ نے کبھی نہیں کہا کہ 12 امام ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا رسول اللہ ہے۔ مالک یوم الدین اللہ ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے اپنے کاموں کو ان کے سپرد کیا، وہ ہے، ان کے آگے کوئی نہیں ہے، وہ سب سے برگزیدہ ہے، سب سے زیادہ بلند و بالا ہے۔ اگر اللہ کو اپنا کوئی میسج بھیجنا ہے تو انہی کے ذریعے، اللہ، ہماری جو چیزیں اللہ تک جاتی ہیں وہ صرف انہی کے ذریعے۔ ہاں، مگر اللہ مالک یوم الدین ہم لوگ کہتے ہیں، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، وہ صرف میری ہی عبادت کرتا ہے۔ اب ایاک نعبد جو ہم نے کہہ دیا، تو اب ہمارے دل میں کوئی دنیاوی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر شک آیا نا تو شک ہے نا ایک شرک خفی ہے۔ شک جو ہے وہ شرک خفی کہا گیا ہے رسول اللہ کی حدیث میں، کہ میری امت میں شرک چوٹی کی چال کے مثال دوڑ رہا ہے۔ تو ہم لوگ ہر چیز میں شک کرتے ہیں نا، ہندوؤں کی طرح سے یہ نہیں کرنا۔ ہندو لوگ جتنے شک کرتے ہیں وہی سب شک شیعوں میں آئے ہیں، کیونکہ ہم شیعہ میجورٹی میں نہیں رہتے ہوئے، ہم کون سی میجورٹی میں رہتے ہیں؟ کافروں کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو ہم جب کافروں کے ساتھ رہیں گے تو کافروں والے ہی ہمارے میں وہ آ جاتے ہیں۔ ہاں، ہماری سوچ، ہماری فکر ہے نا، نہیں ہمارے یہاں اتنے سال سے یہ کام ہوتا ہے، وہی ہوگا۔ جیسے 13 رجب کی نظر صبح میں اذان کے ٹائم ہوتی تھی، جب پہلے لوگوں کو اتنا روزہ نہیں رکھتے تھے، محفلیں ہوتی تھی رات بھر، تو صبح میں لوگ نظریں دلا دیتے تھے۔ اب جب شاعر جا رہے ہیں تو اپنا پبلک جا رہی ہے تو نظر چکتی ہوئی جاتی تھی، تو ہم لوگ کا سب 2-3 گھنٹے میں ختم ہو جاتا تھا۔ اب تو وہ دور نہیں ہے، نہ کوئی محفل ہو رہی ہے، نہ کوئی مقاصدیں ہو رہے ہیں، نہ کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اب ہم رات بھر پکا رہے ہیں اور صبح اذان کے ٹائم نظر دے دیا۔ اذان کے ٹائم کون اب کس کے گھر آتا ہے، کون کس کے گھر جاتا ہے؟ کوئی 10-11 بجے بھی نہیں آتا، اب سب لوگ شام کو ہی نکلتے 3-4 بجے۔ اب ماشاء اللہ روزہ بھی عام ہو گیا ہے، تو ہم لوگ یہاں کے اوپر اذان کے وقت کیوں نظر دیں گے؟ کیوں دیں؟ دن بھر وہ پڑا ہوا ہے، رات بھر ہم بلا وجہ جاگے ہیں۔ میں تو یہ صبح جب جاتی شادی کے سر کی میں بھی سب لوگ نماز پڑھو، دعائیں پڑھو، اس کے بعد نظر ہوئی، یہ بھی اذان ہوئی، کیسے دیں گے؟ پھر نماز افضل ہے، اور امام نے بولا کہ جس نماز کو ہلکا سمجھے نماز پڑھنے کے بعد حدیثیں قصہ پڑھتی تھی، سب دعائیں توسل پڑھ، اس کے بعد نظر بابا میں کیا بول رہی ہوں، اگرچہ معلوم ہے کہ ابھی ہمارے یہاں پر جو جس جگہ ہم رہ رہے ہیں وہاں پر کوئی آنے والا بھی نہیں ہے، تو ہم دوپہر میں بھی تو کھلا سکتے ہیں۔ اور آنکھ کا پکا صبح خراب ہونے کا بھی ڈر، شام میں بھی اس کو کریں، اس سے ہوتا ہی ہے نا، کتنی گرمی پڑتی کیا، تو نہیں ہم لوگوں کے کیا نہیں بابا، ہمارے یہاں یہی وجہ ہوتا تھا، ہم جب ہی کریں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ہم لوگوں کے دماغوں میں نا خناس بھرا ہوا ہے، تو کیونکہ ہم لوگ اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم لوگ اس کی عبادت تو کر رہے ہیں مگر ہم اس کو پہچان نہیں رہے کہ اللہ کیا ہے۔ ہم ایک کام، کوئی نہیں آئے گا بھائی ہم بند کر دیں گے کام، ہم نہیں کریں گے۔ ہم کیوں بند کریں؟ جس کو نہیں آنا ہے نہیں آئے گا، ہم اکیلے کریں گے، ہم اپنے امام کے لیے کر رہے ہیں، ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر ہم لوگ نے نیت کی نا کہ نہیں ہم کو تو کرنا ہے، کوئی آئے نہیں آئے، اللہ کسی نہ کسی کو بھیج دیتا ہے، اور وہ انسان جو ہے تو اس سے ہو جاتا ہے، مجھ سے یعنی بولتے نا فیضیاب ہوتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ وہاں بیٹھتا ہے، اس نے کچھ مانگا اس کو مل گیا۔ چھوڑ سکتے ہیں اللہ نہیں چھوڑتا، امام نہیں چھوڑتے نا۔ تو یہ ہم یہ بولنا ہے نا، جو لا علمی ہوتی تھی ٹھیک ہے، مگر آج کے دور کے حساب سے ہم کو کام نہیں چھوڑنا ہے، مگر کام کو سنوار کے کر دینا ہے۔
ہم اس کے کام کو سنوار کے کریں. پھر میں اسے اس عبادت کے بدلے میں اتنا ثواب عطا کروں گا کہ جنہوں نے میری عبادت کے متعلق اس سے مخالفت کی تھی وہ سب اس پر رشک کریں. یعنی ہم لوگ تو اللہ کی عبادت کریں. ہم لوگ اللہ کی عبادت ہم لوگوں کی کیسے ظاہر ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگوں نے اللہ نے جو الہی نمائندے بنائے، رسول اللہ آخری نبی، رسول اللہ کے بعد ان جیسے جن کو رسول اللہ نے بتایا، اللہ نے بنایا، اللہ نے منتخب کیا، ہم نے ان کو ہی مانا نا. تو آج جو رسول اللہ نماز لائے تھے ہم وہی نماز پڑھتے ہیں. جو رسول اللہ نے وضو بتایا ہم وہی وضو کرتے ہیں. جیسا انہوں نے سجدہ بتایا ہم وہی. جو رسول اللہ نے کہا یہ واجب ہے ہم اس کو واجب، جو کہا کہ یہ حرام ہے ہم اس کو حرام. تو یہ عبادت ہے نا. تو ان سے زیادہ کوئی نہیں بتائے گا. ان کے بعد 12 امام کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا صحیح طریقے سے. ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو اسٹوڈنٹ جنہوں نے وفا کی، وہ اسٹوڈنٹ صحیح راستے، مگر سارے اسٹوڈنٹ یہ 4 مسلک کیسے ہوئے؟ سب چھٹے امام کے اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے اپنے اپنے ایریوں میں جا کے اپنا اپنا بنا دیا. ہاں تو یہی بتا رہے ہیں کہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کیونکہ ہم کو جیسا رسول اللہ نے کہا ویسے ہی علی علیہ السلام نے، جیسا علی علیہ السلام نے ویسے ہی امام حسن. میرے سے کسی نے پوچھا کہ تم وضو ایسے کرتی ہو، تو میں نے کہا جیسا رسول اللہ نے وضو کیا ویسا ہی علی علیہ السلام. تو میں نے علی علیہ السلام نہیں بولا تھا کیونکہ علی سے تو بھوک ہے. تو میں نے کہا جیسا رسول اللہ وضو کرتے تھے ویسے ہی ان کے نواسے امام حسن امام حسین علیہ السلام کرتے تھے. تو امام حسین علیہ السلام کے بعد جیسا ان کے بیٹے سید سجاد نے کیا ہم لوگ نے وہی کیا. اب آج ان کے بیٹے جو 12ویں امام ہیں جو وہ کرتے ہیں آج ہم لوگ وہی کر رہے ہیں. تو ہم لوگ تو رسول اللہ والا وضو کر رہے ہیں، تمہارا وضو چینج ہو گیا ہے. تو اصلی عبادت کیا ہے؟ جو اللہ نے ہم کو بھیجی ہے ہم لوگ نے وہی کر رہے ہیں. اس لیے ہم اللہ کی یا کا نعبد ہو کہ ہم لوگ اقدار ہیں. سائنس بھی ہے میں نے لکھا کہ مطلب سب سے صحیح دین کون ہے، مطلب شیعہ ہے کہ کوئی اور ہے. ایک دم صرف شیعہ لکھ کر ہی آ رہا ہے. اب سوچو اس پہ ہی لکھ کر آ رہا ہے. تو دیکھو حق ہمیشہ ہے نا، وہ باطل تھوڑے دیر کے لیے ہے نا، اس کے اوپر جیسے سورج کے اوپر بادل آ گئے تھوڑی دیر کے لیے ہلکا سا وہ ہوتا ہے، مگر ادھر بادل چھٹے سورج وہی کے وہی ہے. تو بس اسی طرح حق کتنا چھپایا جائے گا مگر حق سر چڑھ کے بولے گا. یہ جو بول رہے نا 10 منٹ لیٹ جو ان لوگ یعنی مغرب کی نماز پڑھتے ہیں وہ قائل ہے. تو یہ وجہ سے کیا ہے نا کہ ہم لوگ یہ غور اگر ہم لوگ کریں یا کا نعبد ہو تو عبادت وہی صحیح ہے جو اہل بیت علیہ السلام سے جس نے لی. پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نستعین تو اللہ کہتا ہے اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے، مجھ سے پناہ طلب کی ہے. میں فرشتوں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں میں اس کے معاملے میں اس کی مدد کروں گا. اس کی جو شدتیں جو اس کے اوپر بہت زیادہ مصیبتیں شدید مصیبتیں آ گئی ہیں میں اس کی فریاد رسی کروں گا. اور جس دن یہ مشکلات میں گھرا ہوگا میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا. اب سوچیں کہ پروردگار فرشتوں کے درمیان یہ وعدہ کر رہا ہے. پھر اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر سورے کو مکمل جب بندہ کرتا ہے اس وقت اللہ کیا کہتا ہے، میرے بندے کے لیے ہے یہ، میرے بندے نے جو سوال کیا ہے میں اسے عطا کروں گا. میں نے اپنے بندے کی دعا قبول کی، اس کی آرزو اس کو دے دی. جس سے وہ خوف زدہ ہے اس سے میں نے اسے امان دی. یعنی وہ ہے نا اہدنا الصراط ہم کو ان کے راستے پر سے چلا جن کا راستہ سیدھا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت جن پر نعمتیں نازل کی ان کے راستے پر چلا. یعنی یہاں پر بندہ سوال کر رہا ہے نا اللہ سے، تو یہاں پر اللہ کیا کر رہا ہے، میں نے ان کو سب وہ چیزیں عطا کر دی جس کا یہ سوال کر رہا ہے. یعنی آدھا ایاک نستعین تک اللہ کا ہے، ہم نے تعریف کی اس کی. اب یہاں سے
ہمارے لیے آیا. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے, ہم نے سورہ فاتحہ مکمل کی, اللہ نے کہا میں نے اس کی ساری حاجتیں پوری کر دی. تو الحمدللہ ہم لوگ آج یہاں تک ہی کریں گے کہ اب سوچیں کہ ہم لوگ جب یہ سورہ پڑھیں گے تو خود بخود ہمارے ذہن میں آئے گا, اب آئے گا, ہے نا, کہ ہم لوگ نا ابھی تک تو پڑھتے ہی تھے, مگر اب جب پڑھیں گے تو اس میں بہت زیادہ نہیں, اور یعنی ایک لطف آئے گا اس کو جب پڑھیں گے تو ایک کیونکہ صحیح بھائی سجادے کتنی دعا ایسی ہے جو مطلب پڑھتے ہیں ڈیلی, تھوڑا کافی ٹائم سے پڑھ رہے ہیں وہ بول چھوٹو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے رمضان آ رہا مطلب بہت مطلب وہ ہوتے تھے چھوٹے, بات بتا رہے ہیں ابھی معرفت کو تو ایسا لگتا ہے یہ مہینہ کبھی جائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.